من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اور ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتو تم کس کام سے آئے ہو۔ 27ویں پارے کی آج ہم نے تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 27ویں پارے کی تلاوت کو مکمل کیا ہے، اور یہ جو ابتدا ہو رہی ہے یہ 26ویں پارے کے اختتام سے ابتدا ہو رہی ہے، اور اسی کا آگے ضمنی آگے چل رہی ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے الگ الگ ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی علیحدہ ہے، لیکن یہ جو عذاب کے فرشتے تھے ان کے ذمے ایک اور کام لگایا گیا تھا کہ آپ جاؤ راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو ملتے جانا، اور پیارے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دیتے جانا۔ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی انتہائی مہمان نواز شخصیت، اللہ کے خلیل بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے۔ وہ جب آئے انہوں نے دیکھا مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کیا، فربا الی اہلہ فجاء بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا انہوں نے ذبح کیا۔ مہمان نوازی کرنا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صرف انسان کو کھانا نہیں آنا چاہیے، کھلانا بھی آنا چاہیے۔ آج صرف کھا دی نہ رکھے بندہ کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ فربا موٹا، ظاہری بات ہے ایک بچڑا آپ ذبح کر کے لائیں، بھون کے لائیں، اس کو بڑا بہترین سا پکا کے لائیں، اور مہمان ہاتھ ہی نہ لگائے تو شک تو پڑتا ہے نا یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے فاوجس منہ خیفہ، تو دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر یا تو 90 سال تھی یا 99 سال تھی۔ 90 سال ہو تب بھی، 99 سال ہو تب بھی، اس عمر میں مشینری کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ اچھا جی، اور اماں جی کی عمر بھی تقریباً 100 سال کی عمر قریب تھی۔ جب یہ بات انہوں نے کی نا، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو ہماری مائیوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی عجیب خبر سنتی ہے نا تو ماتھا پیٹتی ہیں، آج ہوئے ایک ہی گھر سے دے گی۔ تو اماں جی بھی نا ماتھا پیٹتی ہوئی، انہوں نے فرمایا اوئے اوئے یہ کیا بات کر رہے ہو، دماغ تھوڑا خراب ہو گیا، 100 سال دی مائی ہن بچہ جمے گی۔ بابا جی اور اماں جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے، وہی حکیم اور دانا ہے۔ بھئی میرا رب چاہے وہ 100 سال کی مائی کو بچے دے دے، 90 سال بابا وہ، یعنی ایک میں نے آج خبر پڑھی اور میں حیران ہو گیا، ایک بندہ کہندا بس ہن بچے نہیں جمنے، بچے بڑے ہو گئے نے تے ہن میرے کو خرچہ نہیں چکیا جاندہ، تے بچے کتنے ہوندے 102، کہتا ہن بس جڑا ہن بچے نہیں جمنے، 102 تھوڑے نے، 12 بیویاں 102 بچے، کمال نہیں ہو گئے جی۔ ہن کہتا جی مہنگائی بڑی ہو گئی اس وقت بچے جمنے چھڑ دینے۔ اب وہ بھی بندہ تو ہے نا، ہاں جی، اس کی تصویر بھی دی ہوئی تھی، اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی، اور پھر ان کے بچوں کے آگے بچے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، پوترے بھی ہیں، ہاں جی، وہ ٹھیک ٹھاک پورا شہر 102 بندے نے، پورا شہر اپنا ہی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں، یہ میرے رب کی عطا ہوتی ہے جب جس کو چاہے عطا فرما دے۔ ہمارے جو وہ ایک نا یہاں پہ میرا دوست ہے، وہ بتا رہا تھا، کہندا یار ہن میری بڈھی نو بھی جڑا نا بچہ ہونا لے تے میری ماں نو بھی ہونا لے، تے میں ہن کینوں مبارکباد دیاں، ابا مینوں دے یا میں ابے نو دیاں؟ ہاں جی، تو یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے نا، یہ رب کی عطا ہوتی ہے، اولاد جس کو عطا فرمائے جب چاہے جس عمر میں چاہے۔ پھر وہی بات آگے چل رہی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں کس کام سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ قوم لوط کا جو جرم تھا نا جی، قبلہ جرم، وہ
یہ آج کل جو چلتے ہیں نا جی LGBT، ہاں جی، گے، بائی سیکشول، ہاں جی، اور یہ ٹرانسجینڈر، یہ ساری سلسلہ، ہاں جی، ہومو سیکشول، ایک بندے دا بندے نال پیار کرنا، بڈھی دا بڈھی نال کرنا، تو وہ لڑکے لڑکے آپس میں پیار کرتے تھے. آج میں یہاں پر بیٹھے ہم افطاری کر رہے تھے تو میں لڑکوں کو منع کر رہا آرام نہ کھاؤ، چلو خبردار، اندر منہ پار ایک ہی تماشا ہے، آرام نہ بیٹھو، بندے دے پترا تو کھاؤ آپ. حضرت ابتدا کے اندر ہی کسی جرم کے ابتدا کے اوپر ہی آپ ہاتھ رکھ دیں نا، آپ روک دیں تو جرم آگے بڑھتا نہیں. وہ ایک بندہ ڈاکو تھا، اس کو پھانسی لگی، اس نے کہا تیری آخری خواہش کی ہے؟ جج نے کیا؟ انہوں نے کہا جی میری آخری خواہش ہے میں ماں نال گل کرنا چاہتا. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلو ماں کو ملنا چاہتا ہے. ماں آئی تو اس نے کہا اماں جی میں آپ کے کان میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کان قریب کیا، اس نے دندی مار کے اپنی ماں کا کان ہی کاٹ دیا. اس نے کہا بدبخت آدمی، آخری مرتبہ پھانسی تجھے لگ رہی ہے اور جاتی دفعہ بھی ایسا جرم کر کے جا. انہوں نے کہا جی آج مجھے پھانسی لگ رہی تو اس کی وجہ سے لگ رہی ہے، میں سب سے پہلے ایک اسکول سے پینسل چوری کر کے آیا تھا اور میری ماں نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا پتر کیڈا چلا کے اگلے نے پتہ ہی نہیں لگا چوری کر کے لے. پھر میری ہمت بڑھتی آج میں اس مقام تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے آج پھانسی ہو گئی. تو مجرم یہ ہے. پھر جرم کی پاداش میں اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر پتھر پھینکے، گارے والے پتھر پھینکے جن کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے یہ بندہ ہے. آج یہ آپ میزائل پھینکتے ہیں نا جی، ٹارگٹ کر کے، جس ہوٹل کے جس کمرے کے اندر جو بندہ بیٹھا اسی بندے کو جا کے وہ لگے گا، ادھر ادھر نہیں لگے گا. اللہ نے وہ پتھر ایسے بنائے تھے، اس قوم کے اوپر ایسے پھینکے جس کا نام تھا اسی نام والا پتھر اسی بندے کے اوپر لگا اور وہ اس دنیا سے نابود ہو گئی قوم. یہ فعل لطی فعل بڑا ظالم ہے. اس نے ہمارے ملک کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. الزام لگاتے جی مولوی بڑے بدکاری کرتے ہیں. میں نا سکول بھی پڑھا ہوا ہوں، میں لاہور آرٹ کالج سے بھی پڑھا ہوا ہوں، لاہور آرٹ کالج سے بھی میں پڑھا ہوں، میں یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے بھی میں پڑھا ہوا ہے. میں نے دنیا کے یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی ہوا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، پڑھایا بھی ہوا ہے. میں نے اسکولوں میں بھی، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی، دفتروں میں بھی سارے کام کر کے دیکھے ہیں. سارے محکموں کے ساتھ میرا تعلق رکھا ہے. حضرت کوئی بھی محکمہ اس گند سے پاک نہیں. آپ کہیں جی فلاں محکمہ پاک ہے، غلط ہے. کوئی محکمہ پاک نہیں. بدنام مولوی ہو گئے، ورنہ جتنا گند یونیورسٹیوں کے اندر ہے نا، وہ الامان الفیظ. جب میں آرٹ کالج گیا نا جی تو وہاں پہ جو ہم نے گند دیکھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اگر مولویوں میں 1% ہے تو وہاں پر 90% ہے. اتنا خوفناک صورت ہے. تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ عذاب نازل نہ کرے تو اور کیا نازل کرے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم اس لیے پیدا کیے ہوگے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری بندگی کریں. انسان گند پھیلانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اور پھر فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان میں سے کچھ رزق نہیں مانگتا، ان میں سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دیں. بے شک اللہ ہی بڑا رزاق ہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا جی اسی اللہ دے ناتے دیتا، اسی اللہ دے ناتے دیتا. تیری کی اوقات ہے تو اللہ دے ناتے؟ رب تیری کھانے سے بہت محتاج ہے، بھوکا ہے. وہ تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے. تو اگر دے رہا ہے تو اپنی بھلائی کے لیے دے رہا ہے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا. بندہ اگر اللہ کے نام پہ دیتا ہے نا، حضرت صاحب دیکھیں میرے سارے یہاں پر بڑے محترم محسن لوگ ہیں، یہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، میں چپ کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کر دوں. ٹھیک ہے نہیں، جو آتا ہے اللہ کے نام پہ لگ جاتا ہے. ہم نے کبھی شوشا نہیں کی، ہم نے کبھی واویلا نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کے جو ہے نا جی دم کو چھلے نہیں لگائے. کیوں؟ دینے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے. بیچ میں ہم انگلی کر کے کیوں برباد کریں کسی کا اجر؟ ہاں جی، کسی کا برباد اجر نہیں کرنا چاہیے. جس کے بندے کی اخلاص ہے اس کے اخلاص کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. وہ ذات اتنی مہربان ذات ہے، وہ جس کو توفیق دیتی ہے، جس کو توفیق دیتی ہے اس کے لیے اس نے فیصلہ جنت کا کیا ہے تو اس کو توفیق دی، ورنہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم. سبحان اللہ، یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے بے شک یہ پرہیزگار ہیں، باغوں میں چین سے رہیں گے، اپنے رب کے دین پر شاد شاد. اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوشگواری سے، صلہ اپنے اعمال کا. متقین علی سرر مصفوفہ،
वज़व्वजनाहुम बिहुरिन ईन, तख्तों पर तकिए लगाए जो कतार कर लगा कर जो बिछाए हुए होंगे, और हमने उन्हें ब्याह दिया बड़ी आंखों वाली हूरों से। आए हाय हाय हज़रत साहब, अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी जन्नत नसीब करे। अल्लाह कहता है इंज वड्डा सारा हाल होना, तकिए लगे होने ने, अगे शराबां पईयां होणियां ने, शराबन धौरा पई होनी है, अगे शहद दे प्याले, दुध दे प्याले, इंज असीं ढोल आई होनी है, हैं जी, अगे साडी होरां होणियां, मोटी मोटी अखां वालियां, सुभान अल्लाह। आए हाय हाय मौजां लग रही होनी, आ मेरी शहजादी इधर आ मेरी शहजादी इधर आ, मौजां लगी होनी। ये उन लोगों की है जो अल्लाह के लिए अमल करते हैं, ये उन लोगों के लिए मेहमानी होगी जो अल्लाह के लिए आमाल करते हैं, अल्लाह की ज़ात। और वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतना मिन अमलिहिम मिन शै, और जो ईमान लाए उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की, हमने उनकी औलाद उनसे मिला दी। सिर्फ कल क़यामत वाले दिन हमने इंजॉय नहीं करना, अगर हमारी औलाद हमारे नक्शे कदम पर चली, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में चली, तो कल मौजा लग रही है, इधर आप उतरे, हाँ जी, मेरा बेटा दानियाल है, दानियाल इधर आए बैठ जा, ओ जमी इधर आए, इधर बैठ शाबाश, हाँ जी, अजी साहब तो मुंडा इधर है, ओ इधर आ, इधर बैठ जा, चल ओ फलाने इधर आ, चल, हाँ जी, अपने बच्चे भी साथ। अगर आप लोग सिरात मुस्तकीम पर चले, आपने नेक आमाल किए, तो फिर बाबू आप भी हमारे साथ जन्नत में होंगे इंशाल्लाह। अगर ना किते तो भाई नबियों की औलाद में भी बख्शिश कोई नहीं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, पुत्र नबी दे नक्शे कदम ते नहीं चलिया, बर्बाद हो गए। अल्लाह ने फरमाया क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, प्यारे नूह ये आपकी औलाद नहीं, इसके अमल आप जैसे नहीं, इसको दफा करो। अच्छा जी, फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये जन्नतियों का जिक्र फरमाने के बाद सूरह नजम हमने शुरू की। सुभान अल्लाह, मेरे आका जी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को अल्लाह कहता है वन नजमी इज़ा हवा, इस चमकते हुए सितारे मोहम्मद की कसम। सदियाँ गुजर गईं क़िबला, मेरे मुस्तफ़ा का नाम चमक रहा है और क़यामत तक हुजूर का नाम चमकता ही रहेगा। आका जी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी इस दुनिया से पहले भी आपका नूर चमक रहा, इस दुनिया के बाद भी आपका नूर चमकता रहेगा, इस दुनिया के बाद भी मेरे आका जी का नाम जिंदा रहेगा। इससे पहले भी मेरे आका जी आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी जिंदा था। मन नज्म इज़ा हवा, और ये हुजूर के मेराज से वापसी का तज़किरा, बड़ी तफसील। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले। मेराज शरीफ की बड़ी लोगों को तकलीफ है, मेराज शरीफ की बड़ी लोगों को तकलीफ है। लोग कहते हैं जी ये ख्वाब का वाक़या था, ख्वाब का वाक़या था। लिहाजा मैं सवाल ये करता हूँ, ख्वाब तो हज़ारों लोग देखते हैं, फिर इस ख्वाब को इतना डिस्कस करने की क्या ज़रूरत? क्या काफिर जहल थे, पागल थे कि ख्वाब में बंदा कुछ भी कर सकता है, आसमानों में उड़ सकता है, हवाओं में उड़ सकता है, बंदा हर जगह पे उड़ सकता है। और बाबा ये हकीकत बात थी तो उनको तकलीफ हुई ना। अल्लाह कहता है मेरा महबूब बहका नहीं, बेराह नहीं चला, यहाँ से सीधा मक्के से बैतुल मक़दिस, वहाँ से सात आसमान अल्लाह से मुलाकात करके, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब कोई अपनी ख्वाहिश से बात करता ही नहीं, वही बात करता है जो हम उसको वही करते हैं। जो हम महबूब से कहते महबूब ये फरमा दो, या अल्लमहु शदीदुल क़वा, बड़ी सख्त कुव्वत वाले, ज़ू मिर्रतिन फस्सा, ताकतवर ने फिर उस जलवा ने कसद फरमाया, वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारे पर। सुम्मा दना सिदरतुल मुंतहा पर भी मेरे रब का दीदार मेरे महबूब ने किया, और उससे आगे जाके फिर कितना आगे गए, सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर जलवा नज़दीक हुआ, फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उस महबूब के दरमियान 2 कमान का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम। हम जब दोस्त आपस में मिलते हैं ना जी, गले मिलते हैं, तो हम किस तरह मिलते हैं? ऐसे हाथ को फैला के। तो ये क्या एक बन गई, एक कमान बनी। अल्लाह कहता है उसकी शान के लायक 2 कमानों का फैसला। मेराज कहाँ पे हुई? ला मकाम पे। ला मकाम का मतलब क्या है? कोई जगह नहीं। ला मकाम का मतलब है कोई जगह नहीं। सिरतुल मुंतहा का मतलब है कि दुनिया का आखिरी किनारा। सिरतुल मुंतहा का मतलब दुनिया का आखिरी किनारा, यानी इस दुनिया के अंदर, इसके सिस्टम के अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर वो सिस्टम नहीं है, वो इससे बाहर है, ला मकान है। जब किसी को किसी मकाम पर पता ही कोई नहीं, तो फिर वो कैसे उसको डिफाइन कर सकता है? फिर वही बता सकता है जो मकान वाला है, जो वहाँ रहने वाला है, या फिर जो जाने वाला है, बता वही सकता है।
بتایا یا محبوب نے ہے یا خدا نے، فرمایا اس سے بھی کم رہ گیا۔ پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو بات ہوئی اپنے محبوب کی ہمارے سے بات ہوئی، یا اللہ کچھ تھوڑی سی بتا دے، تو نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروائی تھی تو یا اللہ تو نے کھول کے رکھ دیا تھا، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یا اللہ تو نے کھول دیا تھا لیکن میرے مالک اب تو تھوڑا سا کھول دے۔ معراج ابراہیم بھی قرآن کے اندر ذکر ہے، معراج موسیٰ بھی قرآن کے اندر ذکر ہے، یا اللہ معراج حبیب تو بتا دے۔ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مت ماری گئی تھوڑی کدی یاراں دی گل بھی یار دستے نے بات۔ محبوب بھی محبوب کی بات کبھی بتاتا ہے؟ حضرت محبوب محبوبوں کی بات نہیں بتاتے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہ بہت خوبصورت آگے مضمون چل رہا ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ قمر کے اندر ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور پاس آئی قیامت، شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی منہ پھیرتے، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ قیامت کی نشانیاں حضرت پوری ہو چکی، علامات قیامت پوری ہو چکی ہیں، علامات صغرا بھی، علامات متوسطہ بھی، اب علامات کبریٰ کی باری ہے، بڑی بڑی علامتوں کی باری۔ اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا جی، اس جنگ کو کہتے ہیں کہ یہ عالمی جنگ چھڑے گی تیسری۔ یہ آہستہ 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 جو سلگ رہی ہے، یہ چھڑ کر بنے گی تیسری عالمی جنگ، اور یہ عالمی جنگ بنے گی وہ جس کے اندر دجال نکلے گا۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو یہودیوں کی نکلی ہیں، یہودیوں کی ویڈیوز باہر آئی ہیں، وہ رو رو کے جسے مار مار کے کہہ رہے ہیں نکلا نکلا ساڈا مسیحا نکلا نکلا، وہ دجال کے پیچھے لگے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو سب سے بڑا خطرناک کام ہوگا، اب یہ اسرائیل اور موساد جو مار رہے ہیں اسلامی ممالک کے اوپر، بمباری کر رہے ہیں، اب ان ظالموں کو بچوں نے مسجد اقصیٰ کو بھی انہوں نے مسمار کرنا ہے، وہاں پہ بم مار کے کہیں گے جی ہم سے غلطی سے چل گیا، غلطی سے چل گیا۔ اصل میں یہ سلیمان ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہ بنانا چاہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل، اس کے لیے قربانیاں بھی انہوں نے دے دی، ساری تیاریاں بھی کر لی، دجال کے استقبال کے لیے نظام بھی تیار ہے، اس ٹائم ہر چیز انہوں نے تیار کر لی ہوئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں حضرت اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہیں، مالک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جب تک زندہ رکھ، شیطان کے بھی اور دجال کے بھی فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ، اور لجپال نبی کا صدقہ، اپنے محبوب کا صدقہ، ہمیں جب تک تو جانتا ہے نا یا اللہ ہم ایمان پر رہیں گے، ہمیں زندہ رکھ، اور جب پتہ لگے تجھے اب یہ پھر جائیں گے تو یا اللہ اسی وقت موت دے دینا، ہمیں خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پھر ہم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت سنی، اللہ اکبر۔ حضرت ایک آیا مبارکہ نا اس کی خوبصورت ہے اور قابل تفسیر ہے، اور کچھ نہیں، اس کی آج تلاوت کر لیجیے گا۔ سورۃ الرحمن کی ابتدا جو ہے نا جی، جب حضور پر لوگوں نے اعتراض کیا نا، یہ تو جا کے کتابوں، پرانی کتابوں کو جو ہے نا نقل کر کے آ جاتے ہیں، بوٹی مار کے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یہ جی اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ تو دنیا کے کسی استاد سے پڑھے میں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا الرحمن، خبردار ہے منہ بند کرو، وہی رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، پھر بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضرت میرا بیان آپ ایک دفعہ سنیں گے، دو دفعہ سنیں گے، تین دفعہ سنیں گے، بس ختم ہو جائے گی بات، چار دفعہ کوئی سننے کا بڑا ہی کوئی شوقین ہوئے گا، لیکن میں قربان جاؤں 14 صدیوں سے میرے آقا جی کا فرامین چل رہے ہیں، اور ہر دفعہ ایک نیا سرور لے کے آتے ہیں۔ آقا جی کا فرمان ہر دفعہ ایک نیا سرور، ہم نے وہ حدیث پاک سنی ہوتی ہے لیکن پھر سننے کا اپنا ہی ایک ٹس ہوتی، میرے نبی کا کلام ہے، میرے محبوب کا کلام۔ قرآن ہم نے ہر سال نہیں سنا، 40 سال 45 سال سے میں سنتا آ رہا ہوں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں قرآن کا اپنا ہی مزہ ہوتا، قرآن کا اپنا ہی ذوق ہوتا۔ ایک اللہ کا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اللہ کا کلام اور محبوب کا کلام یہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے، یہ ہر مرتبہ ان کا ذوق اور ان کی شان بکھری ہوگی، یہ ہر دفعہ یہ اپنی شان کے ساتھ ہی آ گیا۔ سورۃ الرحمن اس کو پڑھ لیجئے گا، مزہ آئے گا۔ پھر آگے سورہ واقعہ شریف ہم نے پڑھی، سورہ واقعہ کی فضیلت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات کو یہ سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اس کو کس سے محفوظ رکھے گا؟ آپ سارے طلباء نے جتنی دیر ادھر ہیں، آپ متقوین عشاء کے بعد آپ نے سورہ واقعہ شریف پڑھنی، ٹھیک
ٹھیک ہے جی، سورہ واقعہ اور سورہ ملک شریف، یہ دو صورتیں آپ نے لازمی، پھر اس عادت کو یہاں سے آپ جما لیں، پھر اپنی زندگی کے اندر جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھیے گا ساتھ ہی سورہ ملک اور سورہ واقعہ شریف کو لازمی تلاوت کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہر ایک قسم کے آفت سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا جی، پھر آگے ہم نے سورہ واقعہ کے اندر پڑھا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی العظیم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کے جہاں تارے ڈوبتے ہیں، تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ یہاں پر کوئی بچہ جانتا ہے بلیک ہول کیا ہوتا ہے؟ ہاں بلیک ہول، بلیک ہول، بلیک ہول، یہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع، بلیک ہول میں آپ کو بتاؤں، یہ کشش ثقل کا ایسا ایک کالا سا کنواں ہے جو ہر ایک ستارے کو اپنے اندر کھینچ کے فنا کر دیتا ہے۔ یہ کشش ثقل کا ایسا کنواں ہے جو تمام ستاروں کو، گلیکسیوں کو اپنے اندر کھینچتا ہے، اور اس کے اندر جا کے وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ بلیک ہول کے اندر جو چیز گئی کوئی پتہ نہیں کتنے گئی۔ اللہ کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، تو قسم ہے مجھے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قرآن کب ہے؟ 1500 سال پہلے۔ بلیک ہول کا بھی اپنا دریافت ہوا یہ 2024 کے اندر، 25 کے اندر، جب وہ مرا، وہ کرسی والا کی اسٹیفن ہاکنگ، یہ اس نے دریافت کیا تھا نا جی، اس کی تحقیق تھی۔ بھائی 2024-25 کے اندر آ کے جو آپ کی سائنس دریافت کر رہی ہے، اللہ کی ذات نے 14 صدیاں پہلے، 15 صدیاں پہلے اپنے محبوب کو بتا دیا، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اوے اللہ کے نیک بندو، قرآن جب چھوا کرو نا تو پاک ہو کے چھوا کرو، قرآن کو پاک لوگ چھوا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا سارے جہان کے رب کا، قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھونا، ایک تو یہ۔ دوسرا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ صرف انہی کے سینوں میں اتارتا ہے، یا وہی صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ادب ہے، جن کے دل سینے پاکیزہ ہیں۔ جن کے سینے اور دل پاکیزہ نہیں، آپ ساری زندگی ان کے اوپر محنت کرتے رہیں، وہ کبھی قرآن پڑھ نہیں سکیں۔ فرمایا پھر آگے سورہ حدید ہم نے پڑھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اور اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر اس نے اپنی ساری شانوں اور جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہوئے جو خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جانتا ہے جو زمین کے اندر ہے، اور وہ جو اس سے باہر نکلتا ہے، جو اس کے اندر جاتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی ذات نے کیا کہا کہ ہم نے اس زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دن۔ یہ کون سے دن؟ سوال ہی پیدا، یہ آپ کے دن ہیں۔ جس وقت اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی اس وقت تو دن اور رات کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ ہم جب دھوکہ کھاتے ہیں نا جی، ہم جواب نہیں دے سکتے، وہ ہم اس وقت جواب نہیں دے سکتے کہ جب ہم اپنے معیار کے مطابق ان دنوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک 24 گھنٹے کے دن رات، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، یہ ہمارے نزدیک ہے، لیکن اللہ کے کون سے دن ہیں؟ اللہ نے کن دنوں؟ اب ایک وہ دن ہے جو قیامت کا دن ہوگا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب یہ تو وہ دن ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، اب یہ کتنے صدیوں اور کتنی جو ہے نا جو ان کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جانتی ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، تو ہم یہ کہتے ہیں اس کی شان کے لائق، اس کی قوت اور طاقت کا عالم تو یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کون کہتا ہے اور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب وہ دن کون سے تھے یہ اللہ کی ذات جانتی، یہ ہمارے والے دن نہیں تھے۔ پھر آخری بات سماعت فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل الغیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، اور جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، مال اولاد،
اور ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس بھی کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر رون دیا پامال کیا ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے تم نے کبھی یہ جو دیکھا ہے دنیا کی زندگی، آپ لوگ مجھے نہ کوئی ایک، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، مجھے کوئی ایک ایسا آپ گھر بتا دے جو 100 سال پہلے افراد وہاں رہتے ہوں جس طرح وہ 100 سال پہلے آباد تھا آج بھی آباد ہو، یا آپ کے 100 سال بعد وہ گھر اسی طرح آباد رہے گا۔ اللہ نے فصل کی مثال دی، فصل تم لگاتے ہو 3 مہینے 6 مہینے کی فصل ہوتی ہے، پہلے بوٹا نکلا پھر تم کہتے ہو اب یہ پک جائے، وہ زرد ہو گئی، پھر اس کے بعد گندم کے وہ جو دانے تو نکال لیتے ہیں اور باقی جو اس کی پھلیاں بچ جاتی ہیں اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہم بھوسا بناتے ہیں، توڑی بناتے ہیں، اس کی بنتی توڑی۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے زندگی، فصلیں اگتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، لہلہاتی ہیں، بڑی سونی لگتی ہیں، پھر زرد ہو جاتی ہیں، پکی ہوتی ہیں، پھل دیتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پامال کر دیا جائے، پھر توڑیاں بن جاتی ہیں، دانا بیچ میں سے نکل گیا، باقی سارا بھوسا بن گیا۔ یہ ہے جی ساری زندگی، اور آخر اصل دنیا تو ہے جی آخرت۔ بعض جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی امیری لکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو نیکی کے اندر جذبہ دے دیتی، اور جن کے نصیب میں نیکی نہیں ہوتی نا ان کو اللہ وزار کر دیتا ہے۔ 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی بیٹھ کے سننا پڑھنا ان کے لیے وزاری ہو جاتی ہے۔ اے جڑا ہے نا جی لعنت ہے موبائل، ایمان نال اسی نماز بھی پڑھتے ہونا نہیں، دماغ ساڈے موبائل چل ساڈا بس نہیں چلتا، نہیں تو اللہ اکبر کر کے نا جی اللہ اکبر نال اسی پڑھی جائیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جو قرآن بھی پڑھیندا پے تو موبائل بھی ویکھیندا، ازیں کیتی جائے، ساڈا بس نہیں چلتا۔ اس لعنت نے ہمیں دنیا سے دور آخرت سے دور کر دے، اس لعنت نے ہمیں آخرت سے دور۔ آپ مسجدوں میں جائیں، اعتکافی معتکفین کی آپ جا کے نظارے دیکھیں، معتکفین چھڈو یار، ساڈے جڑے اور بھی جننے بھی ہیں نا جی وہ سارے دا ہی حال ہوا ہے، ان کے لیے قرآن سننا سمجھنا یہ عذاب الہی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی رحمت کا تو حقدار بن، تو اس قابل نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ میں سعودیہ گیا ہوں نا، حضرت اللہ اکبر، جو ان لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا سننے کا جو جذبہ ہے ان کے اندر، اللہ اکبر کیا بات ہے، وہ آج اس لیے پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں، جتنی مرضی وہ جناب دنیا کے اندر ریسیشن آ گیا وہ لوگ سکون نشیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو آباد رکھتی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔